نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا لیکچر نمبر 7 ہو گیا تھا. لیکچر نمبر 7 کے اندر ہم نے ختم نبوت کا ثبوت قرآن سے بھی دیا تھا، احادیث رسول سے بھی دیا تھا، اجماع صحابہ سے، اجماع امت سے، آئین پاکستان سے. یہ 5 ہیڈنگ تھی: قرآن سے، احادیث رسول سے، اجماع صحابہ سے، اجماع امت یا اجماع علماء امت کہہ لیں. 5واں آئین پاکستان. آئین پاکستان کس طرح 1973 کے اندر مسلمان کی جو تعریف کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے گا، جو اس بات کا انکاری ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. کیونکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، وحی منقطع ہو چکی. اللہ نے آپ علیہ السلام پر ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی تھی. اب آپ دیکھیں، اسی لحاظ سے ہم اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں ہمارا نبی نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے. آپ علیہ السلام نبی اول ہوئے انتخاب کے اعتبار سے، نبی آخر ہوئے ظہور کے اعتبار سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اگر پیغمبر کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ بنتی، پیغمبروں نے بھی نہ آنا ہوتا. کیونکہ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے امام ہیں. سب انبیاء کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی. آپ ہی کی وجہ سے اس کائنات کو وجود میں لایا گیا. تو حضور علیہ السلام میرا کیا عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں. نبی اول ظہور کے اعتبار سے، نبی اول ہوئے انتخاب کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے آپ کا انتخاب کیا گیا. نبی آخر ہوئے ظہور کے اعتبار سے. آپ کو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کے پاس جیومیٹری ہوتی ہے، اس کے اندر پرکار ہوتی ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. اس کو کھولا جائے 2 حصے ہیں. اب 2 حصوں میں سے آپ نے ایک حصہ کو مثال کے طور پر ایسے اس کے اوپر رکھا، وائٹ بورڈ پر رکھا، یا اس کے ساتھ پنسل لگی ہے، یا کسی کاغذ پر رکھا. اس طرح یہ اوپر والا حصہ ہے تو یہ ایک نقطہ لگا. ایک حصہ یہ ہو گیا جو رکھا، پھر دوسرے حصے کو ہم نے یہاں سے گھمانا شروع کیا. مثال کے طور پر یہ دوسرا حصہ ہم گھما رہے ہیں. یہاں پر جب ہم اس کو مکمل کریں گے، یہاں سے شروع ہوا اور یہ نقطہ جو لگا یہ مرکزی حیثیت سے نقطہ لگا. آپ دیکھیں، ہم نے پرکار کا حصہ جب سب سے پہلے زمین پر رکھا، کاغذ پر رکھا، وائٹ بورڈ پر رکھا. اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو ہم نے یہاں سے گھمانا شروع کیا. اس طرح گھماتے ہوئے مکمل دائرہ کیا. آپ دیکھیں کہ جب اس قلم کو پرکار کے ذریعے سے جو زمین پر یا کاغذ پر رکھا اس کو اٹھایا تو جو مرکزی حیثیت سے یہاں پر نقطہ لگا تھا اس کا ظہور ہوتا ہے. یعنی اللہ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہاں سے جہاں سے ہم نے شروع کیا، چلتے چلاتے یہاں پر ختم ہو گیا. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. جب ہم نے اس پرکار کو اٹھایا، جو مرکزی حیثیت سے نقطہ لگا تھا اس کا ظہور ہوتا ہے. تو یہ نبی آخر ہوئے ظہور کے اعتبار سے. یعنی سب سے پہلے رکھنا، یہ آپ کا انتخاب کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے نقطہ جو لگا جا رہا ہے یہ آپ کا انتخاب ہوا. پھر گول دائرے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام آتے رہے. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس پرکار کو اٹھایا جو مرکزی حیثیت سے نقطہ لگا تھا اس کا ظہور ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے نبی اول بھی ہوئے، نبی آخر بھی ہوئے. بہرحال
وہ مکمل لانگ سوال صحیح طریقے سے آپ نے یاد کیا ہوگا۔ آج ہمارا اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر لیکچر نمبر 8 ہے۔ اس کے اندر دیکھیں ہم نے ملائکہ اور آسمانی کتابیں، اسلام کے بنیادی عقائد میں پہلی چیز کیا تھی؟ توحید، دوسری رسالت۔ توحید پر مکمل ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، رسالت پر بھی مکمل تفصیل سے بات ہوئی، آخر میں ختم نبوت والا سوال تھا۔ اب اس کے بعد ملائکہ ہیں، دیکھیں توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں۔ تو ملائکہ کہتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے۔ اکثر MCQs کے اندر یہ ملک آ جاتا ہے، ملک، مالک، اس کے اوپر مختلف اعراب لگائے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ملائکہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے۔ ملک کے لغوی معنی قاصد کے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اس کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ قاصد کے ہیں، کیونکہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں، یہ جو رسول ہوتے ہیں، یا یہ جو ملائکہ ہوتے ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں ان تینوں معنوں میں سے۔ تو یہ خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ تو جو وحی ان پر آئی تھی وہ وحی لے کر پیغمبروں تک پہنچانا ان کے ذمے تھا، اور ساری اکثر جو وحی لے کر آئے ہیں پیغمبروں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو خالق اور مخلوق کے درمیان جو کیا کرتے ہیں؟ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملائکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن میں ملائکہ کے لیے لفظ رسول کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لفظ رسول اس کا معنی بھی قاصد کے ہے، اور لفظ ملک اس کا معنی بھی قاصد کے ہے، کیونکہ یہ دونوں کا معنی بھی ایک ہے۔ قرآن میں اس کے لیے لفظ رسول استعمال کیا گیا، ویسے ملائکہ بھی استعمال کیا گیا، دونوں کے معنی ایک ہوئے، تو لہٰذا معلوم کیا ہوا؟ یہ ایک نورانی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو خالق اور مخلوق کے درمیان کیا کرتی ہے؟ پیغام رسانی کا کام کرتی ہے۔ اب انہی ملائکہ میں سے مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ آپ دیکھیں مشہور فرشتے ویسے 4 ہیں، اکثر سوال جو آتا ہے شارٹ کے اندر 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں اور ان کے ذمے کام لکھیں۔ 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں اور ان کے ذمے کام لکھے؟ ویسے میں آپ کو بتا دیں تو مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ پہلے کیا ہے؟ حضرت حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، آگے حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ 4۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے جو کام تھا وہ وحی لے کر آنا، پیغمبروں کے پاس وحی جو لے کر آتے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، بعض دفعہ کسی انسان کی شکل میں آ جاتے۔ اکثر بتایا جاتا ہے کہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کر دیتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا تھا؟ وحی لانا۔ آگے حضرت میکائیل علیہ السلام، روزی جو ہے، جتنی بھی جاندار چیزیں، جتنی چیزوں کی ضرورت کی چیزیں میکائیل علیہ السلام کے ذمہ بارش اور روزی ہے، یہ ساری چیزیں
یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ۔ آگے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ہر جاندار کی روح قبض کرنے والے، ہر ذی روح چیز کی روح جو قبض کریں گے، یعنی ملک الموت بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ آگے حضرت اسرافیل علیہ السلام کہ یہ سور پھونکیں گے، دو مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہوگی، سب کچھ مخلوقات ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہے فنا ہو جائے گا۔ دوبارہ سور پھونکیں گے، میدان محشر کے اندر سب کو جمع کیا جائے گا، اپنی زندگی کے اندر جو عمل کیے تھے ان کی جزا اور سزا کے متعلق حساب و کتاب دینا ہے۔ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ وحی لانا، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ بارش اور روزی وغیرہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر جاندار کی روح قبض کرنے والے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ آگے ہے جس طرح ملائکہ کے متعلق بتایا، مشہور فرشتے کون سے اور ان کے ذمہ کام ہے، 4 سوالیات ہیں۔ مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ 4۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرائیل علیہ السلام، چوتھے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ وحی لانا، میکائیل علیہ السلام روزی اور بارش، اسرائیل علیہ السلام ہر ذی روح چیز کی روح قبض کرنا، آگے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا وغیرہ۔ آگے اسی طرح فرشتوں میں سے بعض ایسے فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین یہ انسان کے جو کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے ہیں، انسان کی ہر گفتگو، ہر نیک اعمال، ہر برا کام یہ رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ کہتے نہیں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ اذا زلزلت الارض زلزالها کے اندر ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو نکالے گی۔ آپ دیکھیں ہم دنیا کے اعتبار سے کسی سے چھپ کر کوئی گناہ کر سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی والد سے چھپ جاتا ہے، کوئی استاد سے چھپ جاتا ہے، کوئی گھر والوں سے چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے، لیکن یہی زمین ہوگی سب اپنے بوجھوں کو اگلے گی۔ کیا؟ ہر چیز جو دنیا کے اندر ہم نے کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آنا نہیں ہے، لیکن یہ فرشتے تو ہیں، یہ رجسٹر تیار کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ کاش کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے، میں کیا ہے اللہ کے راستے کے اندر غرباء کے اندر تقسیم کرتا، غرباء کے گھروں میں راشن لے کر دے دیتا، لیکن ہے نہیں، اس کی نیت صاف ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اللہ اس ارادے کرنے پر بھی نیکی عطا کرتے ہیں۔ دیکھو ایک نیکی کا کام ہے، ارادہ کرنے پر اللہ کیا کر رہے ہیں؟ نیکی عطا کر رہے ہیں، اللہ اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ ایک انسان ہے دل کے اندر وسوسہ آ رہا ہے، گناہ کی طرف دل کر رہا ہے کہ میں گناہ کروں، لیکن گناہ کرتا نہیں ہے، کہتے ہیں اس گناہ کے وسوسے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اس کا گناہ لکھا جائے گا، جب تک انسان گناہ کرے گا نہیں تب تک گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے۔ تو کرامن کاتبین جو کیا ہے انسان کے کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ آگے ہے منکر نکیر۔ یہ منکر نکیر کسے کہتے ہیں؟ انسان نے جب مرنا ہے، مرنے کے بعد میرا بھی عقیدہ ہے، میں یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو جب انسان وفات پاتا ہے، وفات پانے کے بعد قبر کے اندر جب رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، سوال کرنے والے یہ فرشتے ہوں گے منکر نکیر۔ کیا ہے؟ قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے ہیں۔
آگے ہے جنت اور جہنم کے داروغہ فرشتے کا نام۔ ایک کا نام رضوان، دوسرے کا نام مالک۔ جنت اور جہنم کے داروغہ فرشتوں کے نام، جنت کا داروغہ فرشتہ رضوان ہے اور جہنم کا داروغہ فرشتہ مالک ہے۔ یہ تھا فرشتوں کے متعلق، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، رسالت پر، ایسے ملائکہ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں، جیسے ہم نے ملائکہ کے متعلق بتایا، ایسے ہی اس کے بعد کیا ہیں؟ آسمانی کتابیں، تمام رسولوں پر ایمان لانا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح ان پر نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یعنی پیغمبروں کو بھی سچا مانا جائے، ان پر نازل ہونے والی کتابوں تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح پیغمبر سچے تھے اور ان کی تعلیمات بھی سچی تھی، ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی سچی تھی، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی جو ایمان لائے آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، اور اس چیز پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوئے، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، مختلف صحیفے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن پاک کو کیا ہے قرآن آخری کتاب سمجھتے ہیں، ایسے ہی پہلے پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابیں تعلیمات توحید کے اندر، رسالت کے اندر، جزا سزا کے اندر، ان کے اندر احکامات سارے مشترک تھے، لیکن قرآن مجید نے آ کر پہلی تمام شریعتوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ تو ان کے اندر ایک سوال آتا ہے، 4 مشہور کتابیں کون سی ہیں اور کس کس نبی پر نازل ہوئیں؟ دیکھیں 4 مشہور کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ مشہور کتابیں تھیں۔ اکثر سوال آ جاتا ہے 4 مشہور کتابیں کون سی اور کس کس نبی پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس طرح ہم نے قرآن کو یعنی کہ پاک سچا مانا ہے، ایسے ہی دوسری کتابوں کو بھی ہم نے کیا ہے، جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں دوسری کتابوں پر بھی ایمان رکھیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، ایسے ہی اس سے پہلے والے بھی نبی جو تھے وہ سچے اور پاک باز تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آ کر پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ مکمل ملائکہ والا سوال یاد کرنا ہے۔ مشہور کتابیں کون سی ہیں، کس کس نبی پر نازل ہوئی، کتابوں کے متعلق ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔